اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یعصون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهینا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ محمد کی الفت جس دل میں نہ ہوگی، محمد کی الفت جس دل میں نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے، بھٹکتا رہے گا۔ محمد سے جسے عقیدت نہ ہوگی، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور درود و سلام امام کائنات، امام الحرمین، سید الثقلین، امام اعظم، قائد اعظم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مبارکہ پر یقیناً آقا انعامدار پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام اور آپ کی شان اتنی عظیم ہے کہ کوئی انسان آقا انعامدار پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی جرت کرے تو اس کا خون رائگاں اور ضائع ہے، یعنی ایسا انسان واجب القتل جو آقا انعامدار پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا ہو۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان الذین یعصون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، لعنہم اللہ، اللہ رب العزت ان کے اوپر لعنت برساتے ہیں، اور ان کے لیے آخرت کے اندر ایک رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور پھر آقا انعامدار پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، کہ نہیں کوئی مومن ہو سکتا تم میں سے، حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں اسے محبوب نہ بن جاؤں، پورے کے پورے لوگوں سے، والدین سے، اور اسی طرح اپنی اولاد سے جو بندہ مجھے محبوب تصور نہیں کرتا تو سمجھ لو ایسا انسان کامل ایمان نہیں رکھتا۔ تو آقا انعامدار پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء آئے، سارے کے سارے انبیاء توحید کا مشن لے کر کے آئے، اور پھر سارے کے سارے انبیاء یقیناً اس مشن کو مکمل کرتے ہوئے کوئی جام شہادت نوش کر گئے، اور پھر اسی طرح ان انبیاء کے اوپر تشدد بھی ہوا، اور سارے کے سارے یقیناً واقعات تاریخ کے اندر اور اسی طرح کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی کئی انبیاء کا تذکرہ وہ قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ لیکن جس وقت پیارے پیغمبر علیہ السلام یقیناً اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، اور اس کے بعد جو لوگ آپ کے مد مقابل کھڑے ہوئے آپ کی گستاخی کرنے لگے، آپ کو یقیناً تبرہ کا نشانہ بنانے لگے، آپ کی توہین کرنے لگے، آپ کی ناموس کے اوپر یقیناً حرف اٹھانے لگے، تو آسمان کے رب نے
ان کے لیے سزاؤں کا اعلان کر دیا، ان کے لیے لعنتوں کا یقیناً قرآن نازل کر دیا، ان کے اوپر قرآن حکیم کے اندر ملعون لوگ ٹھہرائے گئے، اور پھر آخرت کے اندر ہولناک رسوا کرنے والا عذاب ان کی خوشخبریاں دی گئیں۔ اور پھر کہیں تو رب العالمین نے آقا نامدار پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کے اندر جیسے لوگوں نے تذکرے کیے تھے، کہا تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس مد مقابل کے اندر اللہ رب العزت نے آسمانوں سے قرآن کو نازل فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی اللہ رب العزت نے مکمل دفاع کیا ہے، آقا نامدار پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مکمل حمایت کی ہے، اور یہ تو آسمان کے رب نے کی ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی وہ لوگ موجود ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں جنت کی بشارتیں بالتفصیل دی گئیں، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عروہ بن مسعود وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ محمد آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے سنے، جملے سننے کے بعد اپنی زبان سے اتنے سخت بولے، اتنے سخت جملے بولے، کہا کہ اے عروہ امسس بے بذر لات، کہا کہ ایک لات جو جس کی یہ پوجا کیا کرتے تھے، کہا کہ اس کی شرمگاہ کو چوسو۔ یقیناً اتنے سخت جملے بولے، اور کیا آپ تصور کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس محبوب کو نفرو، ہم چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، وَنَادَعُهُ، اور ہم اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، بھاگ جائیں گے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ ماننے والے اس قدر سخت جملے اپنی زبانوں پہ لے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کے لیے، اور اس بات کا ثبوت دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ پوری کائنات کے اندر اگر کوئی محبوب ہستی ہے، اگر کوئی محبوب شخصیت ہے، اگر کوئی محبوب انسان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر ایک کھڑا ہونے والا کھڑا ہو کر کے پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے کرتے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ گستاخی کرنے لگے، اور کہنے لگے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا پہلا چکر آیا، عتبہ، شیبہ اور ابو جہل یہ سارے کے سارے کھڑے آقا نامدار کا مذاق اڑا رہے تھے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلا چکر لگایا، خاموشی سے گزر گئے، دوسرا چکر لگایا، خاموشی سے گزر گئے، پھر تیسرا چکر لگایا، یہ باز نہ آئے، پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ لفظ بولا، لقد جئتکم بالصبح، کہ اے قریش کے لوگوں، یا معاشر قریش الا تسمعون، اے قریش کے لوگوں کیا میری تم آواز سن رہے ہو؟ اور اس کے بعد آپ نے اعلان کیا، کہا کہ لقد جئتکم بالذبح، میں آسمان کے رب کی طرف سے تمہارے ذبح کا پیغام لایا ہوں، جو توہین رسول کرے، جو ناموس رسالت پہ حملہ کرے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کرے، وہ واجب القتل ہے۔ اور آقا نامدار پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ جملہ بولا، یہ لفظ بولا، اور اس کے بعد پھر میدان بدر کے اندر یہ سارے کے سارے یہ
مغرور لوگ، یہ تکبر کے اندر زندگی بسر کرنے والے، پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مذاق کرنے والے، میدان بدر کے اندر ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات سچ ثابت ہوئی، لقد جئتکم بالصبح، اور جو آج بھی توہین رسالت کرے، جو آج بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی رسالت کے اوپر، ناموس کے اوپر حملہ آور ہو، وہ واجب القتل ہی ٹھہرایا جائے گا۔ اس کی مثالیں اللہ رب العزت نے یقیناً قرآن حکیم کے اندر بھی وہ بیان فرما دی، فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رسولوں اور اپنے رب کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت نے ان کے اوپر لعنتوں کو برسایا ہے اور پھر ان کے لیے آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ اور پھر ابو لہب نے گستاخی کی، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اور پھر اس سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنی محبت کا ثبوت کس انداز کے اندر دیا، اور ایک صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام ابن خطل نامی اسلام لایا، مسلمان ہوا، اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک علاقے کی طرف روانہ کیا، ساتھ میں اس کا غلام ہے۔ یہ ابن خطل راستے کے اندر یہ چلا جا رہا ہے، اور راستے کے اندر جاتے جاتے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس منہج کے لیے، جس مقصد کے لیے اس کو روانہ فرمایا، راستے کے اندر ٹھہرا، اپنے غلام کو کہا کہ کھانے کو تیار کرو۔ غلام نے یقیناً کھانا تیار کرنے کے لیے یقیناً غلام لگا، اور اس کے بعد یہ ابن خطل سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے یقیناً یہ سو گیا۔ سونے کے بعد بیدار ہوا، دیکھا کہ ابھی تک کھانا تیار نہیں ہے۔ اس ابن خطل مغرور انسان نے، اس تکبر کرنے والے شخص نے اپنے غلام کو پکڑا، پکڑنے کے بعد قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ اسلام حکم کیا دیتا ہے، اسلام کے اندر حکم کیا چلتا ہے، اسلام کے اندر قصاص چلتا ہے۔ اور اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس اگر یہ اطلاع پہنچ گئی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام مجھے بدلے کے اندر قتل کر ڈالیں گے، اور اس کے بعد اس شخص نے یقیناً ارتداد کر لیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے منحرف ہو گیا، اور منحرف ہونے کے بعد یہ یقیناً اپنی اور زمین کی طرف چلا گیا۔ وہاں پہ اس نے یقیناً انسان جس وقت تکبر کرتا ہے، تکبر کے اندر انسان آئے تو بڑی بڑی یقیناً انسان زیادتیاں کر گزرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ ابن خطل نامی شخص یقیناً اس نے 2 لونڈیاں رکھیں جو صرف اور صرف توہین کرنے کے لیے، جیسے آج کے زمانے کے اندر بھی انسان لوگوں کو کرائے کے اوپر رکھ لیا کرتا ہے کہ فلاں بندے کی ہجو کرنی ہے، فلاں بندے کی توہین کرنی ہے۔ یقیناً اس دور کے اندر بھی ابن خطل نامی شخص نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کے لیے 2 لونڈیوں کو، 2 عورتوں کو رکھا۔ یہ دونوں عورتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہجو کے اندر، توہین کے اندر اشعار پڑھا کرتی تھیں۔ پھر وقت آیا، تاریخ نے دیکھا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جس وقت مکہ المکرمہ کو فتح فرمایا، اور فتح فرمانے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، وعلیہ المغفر، آپ کے اوپر ایک جنگی خود تھا، اور یہ جنگی خود یقیناً جیسے آج موٹر سائیکل چلانے کے لیے اپنی حفاظت کے لیے ہیلمٹ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی یقیناً ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی ناگہانی صورت آئے تو یقیناً میرے سر کے اوپر چوٹ نہ آئے، تو اسی طرح ایک خود سر کے اوپر پہنایا جاتا ہے، اور یہ خود یقیناً سر کے اوپر پہن کر کے یقیناً جنگوں کے اندر یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فنزعوہ، اور آپ علیہ السلام نے اس خود کو اتار دیا۔ پھر جاء رجل، پھر ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام یقیناً ہم نے دیکھا کہ ابن خطل شخص بے استار القعبہ، یہ کعبہ کو غلافوں کے درمیان لپٹے ہوئے
لگے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کو معلوم ہوا یقیناً پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا یہ ابن قتل شخص پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے صحابہ فقتلوہ، اس بندے کو قتل کر ڈالو۔ اور میدان کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ کے اندر یقیناً ومن داخلہ کان آمنا، جو بیت اللہ کے اندر داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جایا کرتا ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یقیناً فتح مکہ والے دن یہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے وہ پناہ کے اندر ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح اسی روز یہ ابن قتل شخص یقیناً بیت اللہ کے پردوں کے درمیان یہ چمٹا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقتلوہ، اسے قتل کر ڈالو، یعنی ایسا انسان جو توہین رسالت کرنے والا ہو، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا ہو، آپ کی ذات کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہو، تو ایسا شخص وہ واجب القتل ہے، اسے دنیا کے اندر جینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ فاحضر دمہ، اور آپ علیہ السلام نے اس کے خون کو رائگاں ضائع قرار دے دیا۔ یقیناً معلوم ہی ہوا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی اگر آج کے دور کے اندر بھی وہ کوئی کرتا ہے تو یقیناً اسے دنیا کے اندر کوئی دنیا کے اندر چیز نہیں بچا سکتی، وہ واجب القتل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تاریخ سے بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنے والا کون؟ محمد بن کعب بن اشرف، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی توہین کرنے والا تھا۔ یقیناً جو انسان مال کے اندر زیادہ ہو، جائیداد کے اندر زیادہ ہو، ہوس کے اندر زیادہ ہو، اگر ایمان سے خالی ہے، اگر ہدایت سے خالی ہے، وہ متکبر ہو ہی جایا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یقیناً پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ گستاخی کرنے والا یہ کعب بن اشرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجو کرنے والا، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے من لے کعب بن اشرف، بتلاؤ تم میں سے کعب بن اشرف سے کون یقیناً اس سے کون نپٹے گا؟ ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام محمد بن مسلمہ، اور یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم پہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا کام تمام کرنے کے لیے میں نکلوں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ کعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لیے یقیناً آپ نے ایک لشکر تیار کیا جس کا امیر، جس کا قیادت کرنے والا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور پھر یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ چلنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ کارواں، یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو اور توہین کرنے والے سے نپٹنے کے لیے چل نکلا ہے، اور آپ علیہ السلام بقی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑنے کے لیے گئے، اور پھر آپ نے دعا کی اللہم اعنہم، اے اللہ آسمانوں کے رب یقیناً تو ان کی مدد فرما۔ اور پھر یہ نکلے یہ سارے کے سارے صحابہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یقیناً قیادت کے اندر نکلے، اور پہنچنے کے بعد قلعے کے باہر پہنچنے کے بعد دیکھا یہ سگا بھانجا ہے، بھانجا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کی، کہا کہ میں اپنے ماموں سے نپٹنے کے لیے خود نکلوں گا۔ گئے پہنچے، کہا کہ ماموں مختصر عرض کرتا چلوں، کہا کہ آپ کے سر سے بہت عمدہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یہ خوشبو کا استعمال بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اور پھر اس نے خوشبو سونگی۔ پلاننگ ساتھیوں کی یہی تھی، پلاننگ اپنے ساتھیوں سے یہ کر کے گئے کہ میں اپنے ماموں کا سر جس وقت دبوچوں تو تلوار لگا کر کے، تلوار مار کر کے یقیناً اس کی گردن تن سے جدا کر ڈالنا۔ یوں ہی ہوا، اور یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سر کو دبوچا کے پہلی مرتبہ کہا کہ ماموں بڑی شاندار خوشبو کا استعمال ہے، اور اس کے بعد سر سونگھنے لگے، اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر تھوڑا سا اور آگے چلے، آگے چلنے کے بعد کہا کہ دوبارہ سونگھنے دیجئے، اور یہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ خوشبو سونگھنے لگے، تو اس کے بعد سر کو زور سے پکڑنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو یقیناً آرڈر کیا، اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ گردن کو اڑا دیا جائے، اور یہ گردن جسم سے
جدا کر دی گئی، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس یہ پیغام لے کر کے گئے، کہا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہے وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے۔ اور پھر اس بات کا ثبوت دیا کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا، کہا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی ہستی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ توہین کرنے والا یقیناً دنیا سے مٹ گیا۔ صحابہ نے محبت کا ثبوت دیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا جس کا نام ابو رافع ہے، اور یہ ابو رافع یہ بھی یہودی ہے، یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس کے لیے پھر انصار کا ایک دستہ تیار کیا، اور اس کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی قیادت کو سونپا، امیر مقرر فرمایا، اور پھر یہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے لشکر کو لے کر یقیناً یہ بھی ایک قلعے کے اندر داخل ہوئے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، یقیناً مختصر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ماننے والا اپنے لشکر کو لے کر کے چلا، اور پھر دیکھا ایک بالا خانے کے اندر یقیناً ابو رافع یہودی اپنی بیوی کے ساتھ یقیناً موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق سیڑھیوں سے اوپر چڑھے اور اس بالا خانے کے اندر پہنچے، وہیں پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یقیناً پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اس ماننے والے حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالا ہوا ہے۔ دروازے کے اندر پہنچے، آپ نے آواز تبدیل کر کے یقیناً آواز دی، کہا کہ ابو رافع، آواز دی، یقیناً محسوس یوں ہوتا تھا یقیناً جیسے کوئی اپنے قلعے کے اندر سے ہی کوئی انسان مخاطب ہے۔ اس نے آواز دی، آواز کے اندر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ نے وار کیا، لیکن یہ ابو رافع بچ نکلا۔ دوبارہ پھر آواز دی، آواز کے اوپر دوبارہ پھر لمکے، یقیناً اندھیرا تھا، تاریکی تھی، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق نے ابو رافع کے اوپر وار کیا، وہیں پہ ڈھیر کیا، ڈھیر کرنے کے بعد دل مطمئن نہیں ہوا، اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے تلاش کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنی تلوار کو اس کے پیٹ کے اوپر رکھا، اور پیٹ کے اوپر رکھنے کے بعد جس وقت یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ تلوار پیٹ سے کراس کر گئی ہے، یقیناً اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق تیزی سے نیچے اترنے لگے، اور اس کے بعد اترتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اتر رہے تھے تو معلوم یوں ہوتا تھا جیسے سیڑھیاں نیچے نہیں ہیں، یقیناً ایک سیڑھی کا فاصلہ تھا ابھی، تو یقیناً اترے، پاؤں سے یقیناً چوٹ آ گئی اور پنڈلی نکل گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق وہیں پہ اپنے کپڑے سے اپنی پنڈلی کو باندھتے ہیں، جذبہ اتنا ہے، جنون اتنا ہے، محبت اتنی ہے، چوٹ آئی، پنڈلی نکل گئی، لیکن اپنا حوصلہ نہیں ہارے، اپنے آپ کو نہیں توڑا، آپ نہیں گھبرائے، بلکہ اٹھے، اٹھنے کے بعد اپنے صحابہ کو ساتھ لیا، کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا کام مکمل ہو گیا ہے، اور یہ دستہ سارے کے سارے انصاریوں کا۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا کام مکمل کرائے گے۔ اور اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یقیناً حضرت عبداللہ بن عتیق کے لیے کہا کہ اب سے رجلے کا، کہ اے عبداللہ اپنے پاؤں کو پھیلائیے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے پاؤں پھیلائے، دیکھا پنڈلی نکلی ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا، اور حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں یوں لگا، یوں محسوس ہوا جیسے مجھے چوٹ آئی ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے ایسے انسان کو جو دنیا کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کرنے والا ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو
انسان اپنے رب سے محبت کرنے والا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، یقیناً دنیا کائنات کے سارے لوگوں سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہستی شخصیت وہ سب سے عزیز ہے، یعنی ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یقیناً اس بارے میں عمل کر کے دکھلایا، جہاں پہ یقیناً ان صحابہ نے قربانیاں کافروں کے لیے یقیناً نکلے تھے، وہ اپنوں کے لیے بھی نکلے، اور عمیر شخص اس کی بہن پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ توہین کرنے والی ہے، بچے مسلمان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عمیر کی بہن یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنے والی، حضرت عمیر کی یقیناً پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ماننے والا یقیناً بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت گستاخی کرتی سمجھاتا کہ چھوڑ دے ان معاملات کو، چھوڑ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہنا برے بھرے الفاظ، یقیناً اس یہ عورت باز نہ آئی۔ پھر ایک دن آیا، تاریخ نے دیکھا حضرت عمیر کھڑے ہونے کے بعد اپنی بہن کو قتل کر ڈالا، قتل کرنے کے بعد یقیناً پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ماننے والا بیٹے کھڑے ہوئے کہنے لگے ہماری ماں کو کس نے قتل کر ڈالا، لوگوں کے اوپر دوسرے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ ماننے والا کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اسے قتل کیا ہے، اور قتل اس وجہ سے کیا ہے کہ آپ کی توہین کرتی تھی، آپ کی وجہ سے یقیناً مجھے تکلیف دیا کرتی تھی، یقیناً آپ کی عزت کے اوپر ناموس کے اوپر حرف اٹھایا کرتی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فَأَهْدَرَ دَمَهَا فَأَبْطَلَ دَمَهَا، آپ نے اس کے خون کو رائگاں قرار دے دیا، اس کے خون کو باطل قرار دے دیا، اور کہا کہ اس کا خون ضائع ہے، اسے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یقیناً بچوں نے جس وقت یہ بات سنی کہا کہ اللہ کے رسول کی یہ گستاخ تھی، تو یہ بچے کہنے لگے کہ جو کچھ ہوا اچھا ہوا، یقیناً یہ لوگ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ماننے والا ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک نابینا شخص، اس کی ایک ام ولد ہے، یقیناً لونڈی ہے، وہ لونڈی جس سے اولاد ہو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یہ نابینا صحابی رسول جس وقت اپنے گھر کے اندر آتا، یہ لونڈی یہ ام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی، آپ علیہ السلام کے اوپر تبرہ کرتی، آپ کا استہزاء اور مذاق کرتی، اور یہ ام ولد نبینا صحابی ہے، اور اس عورت سے ام ولد سے 2 بچے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ گستاخی کرنے والی رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی کے اندر یہ نابینا صحابی اپنے گھر کے اندر پہنچنے کے بعد اس عورت نے پھر گستاخیاں کرنا شروع کر دیں۔ آج یقیناً معاملہ آج دنیا کے اندر بھی ایسے موجود ہے، بار بار انسان اپنی یقیناً عورت کو سمجھاتا ہے لیکن وہ باز نہیں آتی، یوں ہی مسئلہ چل رہا تھا، یہی مسئلہ چل رہا تھا، یہ ام ولد اس نابینا صحابی کی بات کو مان نہیں رہی تھی، تسلیم نہیں کر رہی تھی، اور یہ نابینا صحابی بار بار سمجھاتا کہ باز آ جا، چھوڑ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرنی، چھوڑ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کرنی، لیکن یہ عورت نہ مانی۔ پھر بالآخر ہوا حمل کے ساتھ یہ لیٹی ہوئی، آخر رات کی تاریکی کے اندر یہ نابینا صحابی کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد اس کے پیٹ کے اندر یقیناً ایک چھری ڈالی، اور اسی طرح چھری ڈالنے کے بعد اسے ذبح کر ڈالا، اور حتیٰ کہ یقیناً اسے معلوم ہو گیا کہ یہ عورت اب ختم ہو گئی ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے یقیناً جو پیٹ کے اندر بچہ تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، اور اس کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ماننے والا رات گزاری، رات گزرنے کے بعد صبح ہوئی، عدالت قائم ہو گئی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یہ عدالت اور مجمع لگا ہوا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، بتلاؤ تم میں سے اس عورت کا قاتل کون ہے، بتلاؤ اس کو قتل کرنے والا کون ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک نبینا صحابی پیچھے سے اٹھتا ہوا آ رہا ہے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے بعد آنے کے بعد فرمانے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام انہا لی رفیقہ، اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے اس عورت کو قتل کیا ہے، اور یہ میری زندگی کی
بہترین ساتھی ہے، اور اس کے پیٹ سے ابنان مثل اللؤلؤتین کہ پتھروں جیسے، موتیوں جیسے بہترین 2 بچے اس کے پیٹ سے ہیں۔ وَإِنَّهَا لِي رَفِيقَةٌ اور یہ بے شک میرے لیے بہت زندگی کی اچھی ساتھی تھی۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کی محبت غالب آ گئی، آپ کی محبت آگے نکل گئی، آپ کی محبت کراس کر گئی۔ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ آپ کی توہین کرتی، آپ کی بے ادبی کرتی، آپ کی توہین کر کے یہ مجھے تکلیف دیا کرتی تھی، اس لیے برداشت نہیں ہوا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات سنی، بات سننے کے بعد یہ لگی ہوئی عدالت، یہ لگا ہوا مجمع، یہ لگی ہوئی جماعت، یہ لگا ہوا گروہ، یہ سارے کے سارے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیا فأحضر دمہا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت کے خون کو رائگاں قرار دے دیا۔ یقیناً وہ انسان جو انسان پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بے ادبی کرنے والا ہے، آپ کی توہین کرنے والا ہے، آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والا ہے، آپ کا مذاق کرنے والا ہے، آپ کے اوپر تمسخر کرنے والا ہے، آپ کا تبرہ کرنے والا ہے، آپ کی ذات کے اوپر الفاظ بولنے والا ہے، آپ کی عزت کے اوپر بے ادبی کرنے والا ہے، وہ واجب القتل ہے، اسے جینے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، صحابہ کا یہی عمل ہے، اور آقا انعامدار پیارے پیغمبر علیہ السلام کے دور کے اندر توہین کرنے والوں کو سارے کے سارے یہ قتل ہو گئے اور ان کے خون کو رائگاں اور ضائع قرار دے دیا۔ یقیناً پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت وہ ہمارے لیے سب سے بہت یقیناً سب سے ضروری ہے کہ کائنات کے اندر اگر سب سے عظیم ہستی ہو، ہمارے اندر کوئی محبوب ہستی ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، اور اس کے علاوہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ ہماری نظروں میں یقیناً نہ اولاد محبوب ہو، نہ مال محبوب ہو، نہ دنیا کی کوئی چیز محبوب ہو، سب سے اول ہستی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات سے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارا ایمان مکمل ہو، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔